पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में आटे का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बारे में आपसे दो चार बातें करनी थी। सबसे पहले तो हमारे सूबे की जो रिक्वायरमेंट है आटे की, वो तकरीबन 50 लाख टन है साल की। 50 लाख टन हमारे सूबे में कंजम्पशन होती है आटे की पूरे साल की। उसमें से 13 लाख टन जो है वो हमारी अपनी गंदम की पैदावार होती है सूबे में। 50 लाख टन हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट है पूरे साल की। उसमें से तकरीबन कोई 13 लाख टन हमारी अपनी सूबे में पैदावार होती है गंदम की, और 12 लाख टन हम ख़रीदते हैं पंजाब से या पास्को से या टीसीपी से। मतलब टोटल जो 13 लाख हमारी अपनी प्रोडक्शन है और 12 लाख हम ख़रीदते हैं बाहर से, सूबे के बाहर से। तो ये बनती है 25 लाख। 25 लाख अपनी पैदावार है या सूबे की, या जो हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है, और 25 लाख टन जो है वो गंदम की शक्ल में या आटे की शक्ल में पंजाब से आती है। जो लोग फ्लोर मिलों वाले ख़ुद अपनी गंदम ख़रीद के यहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, या दूसरे नंबर पे आटा जो पंजाब से आता है। ये एग्जैक्ट पोजीशन है हमारे सूबे की गंदम की। ज़रूरी बात यह है कि इस वक्त हमारे पास ये सबको पता होना चाहिए, जो लोगों ने एक बनाया हुआ है कि जी स्टॉक ख़त्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। स्टॉक हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जितना भी स्टॉक होता है हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि हमने एक सीज़न से, परचेजिंग सीज़न जो होता है गंदम का, उससे लेके दूसरे परचेजिंग सीज़न तक हमने उसको चलाना होता है। जो हम साल की परचेज़ करते हैं उसे फिर हम डेली के हिसाब से रिलीज़ करते रहते हैं फ्लोर मिलों को। और आपके जहन में ये चीज़ रहे कि ये जो सस्ता आटा है ये बेसिकली गरीब लोगों को, उन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उन लोगों की सपोर्ट के लिए है, ना कि अमीरों के लिए। तो 50% कोटा यहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए आता है, वो पूरा करती है, और 50% हमारे सूबे की अपनी जो प्रोडक्शन है, और साथ में जो हम बाहर से लेते हैं उसकी जो क्रशिंग होती है उसके ज़रिए होती है। जो मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सूबे में गंदम के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। मसला जो इस वक्त बना है सारा रेट का बना है, और रेट की मैं आपको वजह बता देता हूँ। पहले तो जो महंगाई है वो अगर आपने देखा होगा सिर्फ आटे में नहीं, पिछले तकरीबन साल से हर एक चीज़ में महंगाई बहुत ज़्यादा परसेंटेज से आई है। नॉर्मली तो महंगाई तकरीबन हर वक्त आती रहती है, लेकिन अगर आपने फिगर्स देखे हों, ये कुछ महीने में 30% तक हर एक चीज़ के रेट्स बढ़े हैं। ये अगर इसकी वजह आप देखें कि सिर्फ आटे को या गंदम को अगर फ़िलहाल आप एक साइड पे रख के सारी चीज़ों का देखें, मैटर किस पे करता है या कीमतें बढ़ती क्यों हैं? जब आपका डॉलर का रेट बढ़ता है उससे आपकी इंपोर्ट बढ़ती है, आपका तेल का रेट बढ़ जाता है, बिजली महंगी होती है, उसके साथ जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नानबाई को अगर आटा महंगा मिलेगा तो ज़ाहिरी बात है कि वो उस हिसाब से रोटी भी आगे महंगी बेचेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें महंगाई अगर आप ऐड ऑन करते जाएं, बिजली की, गैस की, डॉलर की या बाकी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन की, हर एक चीज़ में अगर रेट बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिरी बात है गंदम पे और आटे पे भी होता है। इसके साथ जो ज़रूरी चीज़ एक और है वो ये है कि ये 3 फिगर्स आप नोट कर लें। पिछले साल जो परचेज प्राइस थी गंदम की, जो कि हुकूमत गंदम ख़रीदती है, वो थी 1800 रुपये। फिर उसके बाद 2100 रुपये, 2100 रुपये उसका रेट था। फिर इस साल के लिए 2200 रुपये रेट था पिछले साल। इस साल के लिए जो हमने बल्कि पूरे मुल्क ने जो एक कंबाइन फैसला होता है उसके मुताबिक रेट रखा 3100 रुपये। 3100 रुपये मन के हिसाब से पंजाब हुकूमत, केपी हुकूमत, जिन्होंने भी गंदम ख़रीदनी थी वो 3100 रुपये के हिसाब से ख़रीदनी थी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक अजीब काम किया है कि उन्होंने रेट मुकर्रर किया 4000 रुपये का। 4000 रुपये का उन्होंने रेट मुकर्रर किया,
اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے پنجاب میں، وہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم بیچیں گے تو وہ 3100 روپے کا بکے گا، اور اگر ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں 2 مہینے بعد بیچتے ہیں تو وہ پھر 4000 کا بکے گا۔ یا سندھ سے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا جو بھی گندم ہے وہ سندھ کی طرف جانا شروع ہوا ہے پنجاب سے، تو یہ بہت ان یوزول ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے گندم کے ریٹ میں یہ بہت زیادہ ان یوزول اضافہ ہوا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جب گندم کے ریٹ میں اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ پھر آٹے کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا، تو یہ ایک اور ضروری پوائنٹ ہے۔ ہم نے اب یہ تو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ اس کو جو حکومت کر رہی ہے، ایک اور فگر، حکومت خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے چھوٹا صوبہ ہے، ہمارے فائنینشیل حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم 1300 روپے کا آج تک مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، جو کہ مارکیٹ میں اس وقت 2700 2800 3000 روپے تک چلا گیا تھا، اور ہم دے رہے ہیں 1300 روپے کا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈپو پہ یا ڈیلرز پہ یا جو ٹرک ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر مارکیٹ کا ریٹ اور سرکاری ریٹ میں فرق کم ہوگا تو کم لوگ وہاں پہ جائیں گے خریدنے کے لیے، لیکن جب ریٹ ایک طرف 1300 ہو اور دوسری طرف 3000 تک پہنچ جائے تو ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں سستا آٹا خریدوں، جس کی وجہ سے اس پہ رش پڑتا ہے، اس میں بد انتظامی ہوتی ہے، اس میں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو 1300 روپے کا ہم دے رہے ہیں، حکومت خیبر پختونخوا 35 ارب روپے سبسڈی دے رہی ہے اپنے لوگوں کو سستا آٹا مہیا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر ہم مزید یہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال یہ فرق اور بڑھے گا، اگر ہم ریٹ نہ بڑھائیں اور مارکیٹ میں ریٹ بڑھتا رہے تو یہ ریٹ اور بڑھے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، کل چیف منسٹر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک میٹنگ ہوئی، جس میں فوڈ سیکٹری، ہوم سیکٹری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور باقی سارے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس تھے، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کل تک 5000 ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے، 5000 ٹن، اس کو ہم آج سے بڑھا کے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے انشاءاللہ، جس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو ایک بحران بنا ہوا ہے ریٹ میں، آپ دیکھیں گے اگلے 2-3-4 دن میں اس میں انشاءاللہ کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ پنجاب نے بھی وہ ڈیلی ریلیز کرتے ہیں 23000، انہوں نے 23000 سے بڑھا کر اس کو 26000 کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آج میں نے صبح دیکھا ہے کہ ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہمارا جو انشاءاللہ یہ آج سے جو ڈیلی ریلیز زیادہ ہو جائے گی، 30% زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ریٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے، میں نے کل بلکہ اس کے ایڈمنسٹریٹو اگر دیکھ لیں تو کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے، کوئی ٹریلر دکھائے گئے ہیں، جس کی پھر ہم نے کل معلومات کی، وہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں، وہ گورنمنٹ آف کے پی کا گندم نہیں جا رہی، نہ آٹا جا رہا ہے، افغانستان اسمگل نہیں ہو رہا، وہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا آٹا ہے جو انہوں نے گندم ہے جو انہوں نے خریدی ہے پاسکو سے، اور وہ جا رہی ہے افغانستان۔ تو ویڈیو میں کسی نے دکھایا، اب اس میں یہ تو پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی گندم ہے، لیکن اس کو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ آٹا اسمگل ہو رہا ہے افغانستان۔ کل چیف منسٹر صاحب نے سخت انسٹرکشنز دی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو، ڈپٹی کمشنرز کو، کہ آپ میک شور کریں کہ بالکل آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے، اس پہ مزید سختی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جتنے بھی ڈیلرز ہیں، کل یہ انسٹرکشنز ایشو ہو گئی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کو اور سارے ڈپٹی کمشنرز کو، کہ جتنے بھی ڈیلرز ہیں اس میں سے بھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس میں سے بھی لوگ کنٹرول پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، سرکاری پرائس پہ نہیں دے رہے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایکچول وہ ڈیلرز نہیں ہیں لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ڈیلرشپ لے لی ہے۔ تو پورے صوبے میں انشاءاللہ آج سے اس کی دوبارہ سے اسکروٹنی شروع ہوگی، اور جو بھی اس میں اس طرح کے لوگ ہیں
جو کہ آٹا ڈیلرز نہیں ہیں یا کہ جو مہنگا بیچتے ہیں اس کو فوراً اسی دن ان کی ڈیلرشپ کینسل کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ بنایا ہے جو کل یا پرسوں تیار ہو گیا ہے، لیکن کل یا پرسوں میں انشاءاللہ وہ لانچ ہو جائے گا۔ جتنے بھی ڈیلرز ہیں وہ اس ایپ میں رجسٹر ہوں گے۔ ان کے پاس اگر 50 بیگز آتے ہیں یا 100 بیگ آتے ہیں دن کا، جب تک وہ پوری اس کی ڈیٹیل نہیں دیتے، شناختی کارڈ، ساتھ میں ٹیلی فون نمبر، ساتھ میں اس کا نام، اگر 50 اس کے پاس رولے ہیں یا بیگز ہیں، وہ اگر 50 بندوں کو دے گا تو وہ یہ ڈیٹیل اس ایپ میں انٹر کرے گا۔ اگر وہ انٹر نہیں کرے گا جس دن، اگلے دن سے اس کا کوٹا بند ہو جائے گا۔ اور جو نمبر پرووائڈ کیے جاتے ہیں، جو نام پرووائڈ کیے جاتے ہیں، ان کو رینڈملی کال سینٹر کے ذریعے کال جائیں گی۔ ان سے پتہ کیا جائے گا کہ جی آپ نے آج آٹا لیا ہے یا نہیں، کتنے بیگ لیے ہیں اور آپ کو کتنے کا پڑا ہے۔ تو اس میں سے بھی جو شکایت آئیں گی ان ڈیلرز کے کوٹا بھی ڈیلرشپ کینسل کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہے کہ جو حکومت کا پیسہ لگتا ہے وہ عوام کو اسی شیپ میں یا اسی جتنا آگے ان کو ریلیف ملے۔ لیکن میری کچھ لوگوں سے یہ درخواست ہوگی، پہلے تو جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، یا کل ایک ہمارے ایم پی اے صاحب گئے ہیں ایک گودام پہ، ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سٹاک پڑا ہوا ہے۔ تو سٹاک تو پڑا ہوتا ہے گوداموں میں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی سٹاک زیرو ہو گیا ہے، سٹاک تو پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ ریلیز ہوتا ہے ڈیلی۔ اگر ہم ایک ہی دن میں سارا ریلیز کر دیں، اگلے دن کیا کریں گے؟ اس سے اگلے دن کیا کریں گے؟ یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے پورے سال اس کو چلانا پڑتا ہے۔ جو گندم ہم خریدتے ہیں اس کو پورے سال چلانا پڑتا ہے تاکہ پورے سال پرائسز اسی حساب سے چلتی رہیں۔ ایم پی اے صاحب گئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، بہرحال انہوں نے جو زبان استعمال کی وہاں پہ، زیب نہیں دیتی کسی کو بھی، گالیاں دینے سے کسی غریب کو ایک بوری آٹے کی نہیں ملے گی۔ اگر گالیاں دینے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بے شک وہ دے دیں، لیکن گالیاں دینے سے اور اس طرح کے حرکتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ خامخواہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، اس سے اور ریٹ اوپر جاتا ہے۔ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان ایم پی اے صاحب سے کہ آپ پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے۔ شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو سستا آٹا پرووائڈ کروں گا، اور آٹے کی پوزیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس کا ریٹ کہاں پہ چلا گیا ہے۔ تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ اپنے کپڑے بیچیں یا نہ بیچیں، یا آپ کے کپڑے کوئی خریدتا نہیں ہے یا اس پہ ایک آٹے کی بوری بھی نہیں آتی، اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن اگر 35 ارب روپے صوبائی حکومت اپنی طرف سے ریلیف دے رہی ہے اپنے صوبے کے لوگوں کو، تو اگر وفاق کو یا پی ایم ایل این کو یا پی ڈی ایم کو اتنی ہی فکر ہے اس صوبے کے عوام کی، تو 35 ارب روپے وہ بھی اپنے سے ڈال دیں، اور زیادہ ہم ریلیف دے دیں گے لوگوں کو۔ صرف اس طرح کے ڈرامے کرنے سے یہی ایم پی اے صاحب، ساتھ میں ان کی ایک ایم پی اے صاحبہ تھی، وہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سارے اسمبلی میں ہوں گے، کبھی پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے 2 روپے یا 4 روپے ڈیزل مہنگا ہوتا تھا یا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو یہ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ کے آتے تھے یا سائیکل پہ بیٹھ کے آتے تھے، تو اس وقت تو 2-4 روپے ریٹ بڑھتا تھا۔ آج میں پوچھتا ہوں پی ڈی ایم والوں سے، جو آپ مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے تھے، اگر 2 روپے یا 4 روپے پیٹرول یا ڈیزل مہنگا ہوتا تھا، جو کہ اس وقت $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، $109 پر بیرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ہم لوگ اس وقت میرے خیال میں کوئی 150 روپے کا لیٹر دے رہے تھے۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 کا بیرل ہے، اور آج یہ دے رہے ہیں 240 روپے کا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈرامے کرنے ہیں، اگر صرف وہ سستی شہرت کے لیے، چیپ پاپولیرٹی کے لیے، تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اگر واقعی سنسیئر ہیں تو آپ جائیں، آپ پی ڈی ایم کو کہیں، آپ مولانا صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہیں جو آپ مہنگائی مارچ کرتے تھے، اس وقت آپ کو مہنگائی نظر آتی تھی، آج آپ کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ روزانہ آپ اخباروں میں دیکھیں گے
शहबाज शरीफ के एक बेटे के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हुआ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, कभी मरियम सफदर के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ, कभी इसाक डार के ख़िलाफ़ ख़त्म हुआ। इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करना और पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़ीद केस बनाना है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है अगेन इनसे कि अगर सिंसियर हैं, 35 अरब रुपए सूबाई हुकूमत सब्सिडी दे रही है, 35 अरब रुपए आप अपनी तरफ से दे दें और इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल हमारी कमिटमेंट है, हम अपनी तरफ से जो भी हो सकता है, जिस तरह मैंने बोला, एडमिनिस्ट्रेटिवली कोटा बढ़ाना, डीलरशिप को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना, चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ऐप यूज़ करके, उसको हमने बेहतर करना है। इंशाअल्लाह हम उसको बेहतर करते रहेंगे जी। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।